8واں حصہ اور کارواں بنتا گیا۔ واقعہ معراج اور کمزور مسلمان۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجئے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جوابات دیجئے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرائے میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجئے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ پیش آیا تو جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ رسول خدا کی قافلوں سے ملاقات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے آپ وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے ہوتے، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے، پھر آپ ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں، لیکن آپ اسی طرح دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جانصاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے غنڈے پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھے، یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرہ ور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، کہیں آپ کی کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ ہی جاتی۔ غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگی، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئی نہیں تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ آپ گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے، انہوں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی، پھر آپ نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا،
ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ جاتا ہوں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا۔ فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ عیسائیوں کا ایک وفد اور اس کا تاثر۔ سارے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی۔ فوراً وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی غرائے۔ وفد سے کہا، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے بے پیندے کے بدن ہیں، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا۔ وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ چند سعید روحیں اسلام کے اجالے میں۔ آپ کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، پھر اس سے مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں سے تھے، شاعری میں ماہر تھے، بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے ہیں۔ یہ حج کی غرض سے مکہ آئے، آپ کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی نے کہا، کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا، حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی نے پوچھا، کیا ہے وہ حکمتیں، ہمیں بھی کچھ سنائیے۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھیں سب سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ تو بہت اچھی ہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب، وہ سراپا نور و ہدایت ہے۔ آپ نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بولے، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ پھر سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا ذہن میں محفوظ تھا، اسے بار بار سوچتے رہے۔ بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے، یہ لگانے بجھانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ ان کی چالوں سے اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں کام آ گئے۔ مدینے سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاز بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی بہت کم سن تھے۔ اوس اور خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو اپنا حلیف بنا لیں، اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ کو خبر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس آئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ آیتیں سن کر ایاس نے کہا، میری قوم خدا کی قسم، جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہے، اس کام کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس، جن کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا، اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس اور خزرج میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ قبائل میں آپ کا دورہ۔ بہت سے قبیلوں میں آپ خود گئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، بڑی دل سوزی سے حق کا ساتھ دینے اور دین کی مدد کرنے کی درخواست کی، لیکن کانوں پر جوں نہ رینگی، ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ کسی نے تو سوچا ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے،
اگر محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی اور ہر ایک کو پسند آتی۔ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھی۔ ایمان لانے سے اس کی رونق ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہیں سرداری کی ہوس تھی۔ قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکومت ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا، حکومت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں ہلا دی، ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے لوگ کریں، جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اور نہ جانے کتنے قبیلے تھے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، کسی نے بھی آپ کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے، آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتا تو گھر والے کیوں نہ ساتھ دیتے؟ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا، سختی سے انکار کر دیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا، ان کو آپ کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا، یہ چاہتا ہے تم لات و عزا کو چھوڑ کر اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بدک جاتے، پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج کی خانہ جنگی۔ اوس و خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے انبن تھی۔ آپ نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر۔ آپس میں تو یہ انبن تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں، کبھی اوس و خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی، ایک کی آگ بجھنے نہ پاتی کہ دوسری جنگ بھڑک اٹھتی۔ یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے۔ سوچا، اوس و خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، مدینے کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جوڑنے کا نام نہ لیں، وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کا ارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑے، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہوں سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضا تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھوکتے تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے۔ اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے، ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس و خزرج بت پرست تھے، ان کو بھی اس پر بڑا ناز تھا۔ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آر دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشین گوئیاں سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر آدے ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینے والوں کا یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ جب قبیلہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا، اسی موقع پر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ جنگ کی دھن میں تھے
اور اسی کے نشے میں چور۔ قبیلہ اوس نے اس وقت تو آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودی قبیلہ اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا، انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے لرز گئے، دونوں نے مل کر عزم کیا اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے، وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ ان میں صلح ہو گئی، دونوں نے طے کیا اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پہ پڑیں۔ یہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی، جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی۔ لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا، یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ اسلام کی کرنیں قبیلہ خزرج میں۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بواس کے بعد محترم مہینے آئے تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے، ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکے جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہم قبیلہ خزرج کے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں، یہودیوں کے پڑوسی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہود بھی تو وہیں رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، یہود ہمارے پڑوسی ہیں، ہم وہی رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ لوگ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ جی ضرور، یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور ہماری خوش قسمتی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن پڑھ کر سنایا اور بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے، دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں بولے خدا کی قسم یہ وہی نبی تو ہیں جن کی یہود دھمکی دے رہے تھے، خدا کی قسم اب وہ ایمان لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے فرمایا کانوں سے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی برائی اور دشمنی ہے کسی بھی قوم میں نہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں۔ آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی کی خوشخبری سنا دیں، اس نبی کی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اوس پہلے سے ہی یہ مزدہ سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنی روحیں نئے دین کے لیے بےتاب ہیں اور نہ جانے کتنے دل اسے قبول کرنے کے لیے سراپا انتظار ہے۔ بیت عقبہ اولا۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس و خزرج کے 12 آدمی مدینے سے چلے۔ عقبہ میں آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اور ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھی ساتھ کر دیا کہ یہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں
دین کے احکام سکھائیں۔ مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لوگ پہلے سے ہی حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے بے چین۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ حضرت مصعب پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے۔ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب مدینے والوں کو اسلام سکھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکے میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ کا بول بالا کیا، ٹھیک اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو مٹا دینے کے در پہ تھی۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جانباز مل گئے تھے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ پر نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے لیے انتہائی مسرت بخش تھیں، جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھیں۔ مدینہ میں رسول اسلام کی آمد۔ مدینے والوں نے دل و جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھی، انہوں نے عزم کیا آپ کی مدد کریں گے، جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان کی شدید خواہش ہوئی کاش آپ کی حمایت کا شرف حاصل ہو جائے، کاش آپ کا سایہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ ایک روز وہ آپس میں بولے، رسول خدا مکے میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ انہوں نے طے کیا اب حج کے دن آئیں تو مکے جائیں گے، رسول خدا کو مدینے بلائیں گے اور آپ سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ لوٹ کر آئے تو ان سے آپ کو بڑی اچھی خبریں موصول ہوئیں، جو باتیں آپ جاننی چاہتے تھے وہ ساری باتیں بھی معلوم ہو گئیں۔ محترم مہینے آئے تو مدینے سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ سے ملیں گے، وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، صحن کعبہ میں ان لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ تجویز ہوئی۔ چچا عباس کی تقریر۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، تمام بیرونی حاجی بھی محو خواب ہو گئے۔ اس وقت مدینے کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مکے سے کچھ فاصلے پر عقبہ پہنچ گئے، وہاں ٹیلوں چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے، یہ آپ کے خاص رازدار تھے، ان کی خواہش تھی اس اہم موقع پر موجود رہیں۔ مدینے والوں کے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم اور حوصلے ہیں، اس کا خوب اندازہ کر لیں۔ انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا، بولے، اے گروہ خزرج، محمد کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو، انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا ہے، ہمیشہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، سن لو یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہارے یہاں جانے کے لیے بےتاب ہے، تمہارے پاس رہنے کے آرزو مند ہے، تمہیں اگر اپنے وعدوں کو وفا کرنے کا حوصلہ ہو، انہیں دشمنوں سے بچانے کا ولولہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہیں، سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ اہل مدینے کا جوش و ولولہ اور بیت عقبہ ثانیہ۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لی، اللہ کے رسول اب آپ کچھ فرمائیں، جس بات پر چاہیں
ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر فرمایا جس طرح تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، کیا میری بھی حفاظت کرو گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص تھے براہ، یہ مارور کے بیٹے تھے، قوم کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول، ہم سے آپ بیعت لے لیجئے، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے آر ہے، کیونکہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ تیہان کے بیٹے ابو الہیثم بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ آپ بے اختیار مسکرا اٹھے، پھر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس، اوس و خزرج کے بھائی ہو، تمہیں خبر بھی ہے یہ کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں خوب خبر ہے، سن لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کو خطرہ ہو یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ اور اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے، سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے، تب ضرور لے چلو، دنیا و آخرت دونوں میں بامراد ہوں گے۔ ایک ساتھ بہت سی آوازیں آئیں، ہاں مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول، ہم اپنے عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی جنت۔ تو اپنا ہاتھ لائیے۔ جوش و جذبے سے سرشار آوازیں ایک ساتھ گونجی، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مشرکین کی بغلاہٹ، یکا یک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی۔ قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد سے جانثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا اور بولے، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل مینا پر چڑھائی کر دیں؟ فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں میں پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے، مدینے والوں، خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی۔ سرداران قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، محمد سے ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کسی طرح بات کا رخ بدل جائے، کوئی اور گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن پریشان تھے، بار بار سوچتے کہ سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا؟ کیا خبر دینے والے نے ہم کو صحیح خبر دی اور مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر غلط ہے اور مدینے والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس انہوں نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہوگی۔ مدینے میں نئی زندگی کی صبح۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا، قریش بہت جلد ساری باتیں جان گئے
رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے۔ فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں، لیکن ناکامی ہوئی۔ انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گر گئے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے سعد۔ اب کیا تھا؟ ظالموں نے خوب خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشکیں باندھ دیں اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکے لائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکے میں 2 ہی آدمی تھے، جبیر اور حارث۔ یہ دونوں سوداگر تھے، برابر شام جایا کرتے۔ راستے میں مدینے سے گزرتے تو سعد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں ان دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھتے رہے اور باہم مشورے کرتے رہے محمد کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد ہمارے درمیان تنہا تھا، لیکن ہم اس کا بال بیکا نہ کر سکے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینے میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اور اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم انہی کے لیے برسوں لڑتے رہیں۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینے کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ مکے کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کے نعرے لگاتے، جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا، اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی۔ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال آتے۔ صبح ہوتی، مشرک مورتیوں کی یہ گد دیکھتے تو تل ملا کر رہ جاتے اور ان کو دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر یہی کرتے۔ یہی تماشا ہوتا رہتا۔ بالآخر مشرکوں کو ہوش آ جاتا۔ وہ سوچتے، جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس ہیں اور حقیر ہیں، اپنے نفع اور نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے تو وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینے کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی وہاں جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائے جائیں، پاک ساتھی وہاں جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ خدا کا حکم آ گیا، آپ نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا، تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارا پیچھا کریں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک ربیہ کے بیٹے عیاش، دوسرے آس کے بیٹے ہشام۔ تینوں نے طے کیا جس کو جب موقع ملے مکے سے باہر نکل جائیں، پھر ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں۔ اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں قریش کی گھات میں آ گیا، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعینہ جگہ پر عمر اور عیاش پہنچ گئے، ہشام نہ آئے۔ دونوں سمجھ گئے ہشام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کی جان پر بنائی، مشرکوں نے خوب خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، بے دردی سے پیس کر رکھ دیا۔ بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خوش سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے، محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی جائے گا؟
کہیں ایسا تو نہیں وہ خود یہیں رہے اور ساتھی مدینے میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے باہم جے گوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا، اس سے بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم جے گوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے محمد کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے، کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو اس کا جانثار ہے ہی، مکے کے سب مسلمان بھی وہیں ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن یہ ساری کوششیں عقارت گئی۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا۔ سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینے چلے گئے۔ حمزہ، عثمان، زبیر بن عوام سبھی چلے گئے۔ جو جاتا کسی کو مال و جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کرنے کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، اور مکہ میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے آپ کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔